بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں معلومات کو کمپیئر کرتے ہیں. جن معلومات کی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ان کے دو بنیادی ذرائع ہیں. ایک ہمارے مذاہب، جس میں ہمیں ڈیوائن پروویڈنس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مختلف مذاہب کے ذریعے انسان تک، وحی کے ذریعے انبیاء تک معلومات پہنچائیں، اور ظاہر ہے اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس سے حاضر انسانیت کو اس کی فلاح کا راستہ دکھایا جائے. ناظرین، معلومات کا دوسرا ذریعہ انسان کی وہ برس ہا برس کی عقل، جستجو اور تحقیق ہے کہ جس کے ذریعے اس نے تسخیر کائنات کی کوشش کی، کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی. ان دونوں طرح کی معلومات کو ہم میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس پورے ڈسکشن کا نقطہ عروج ہمارا یہ ہے اور آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس ظاہری ترقی کے گرداب سے نکل کر کے، جس کے تحت ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں اور جس کے تحت ہم اپنے آپ کو ٹیکنالوجی پر عبور رکھنے والا انسان سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مفلسی، افلاس، قحط اور انسان کی جنرلی جو حالت ہے وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے. تو جو مسنگ لنک ہے جو ہمیں مذاہب سے ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے اس مسنگ لنک کو ہم عقل انسانی کے ذریعے آج اپنے فلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تمام ڈسکشنز کا فوکل پوائنٹ ہمارا یہی ہوتا ہے. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں مراقبے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا، اور اس ڈسکشن کو ہم آج اپنے اس سیکنڈ پروگرام میں آگے بڑھائیں گے، اور مراقبے کی تھیوری، اس کی فلسفی کے حوالے سے جس ڈسکشن کو ہم نے انیشیٹ کیا تھا اپنے پہلے پروگرام میں، آج اسی کو آگے لے کے چلیں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران محمد صاحب، اینڈ پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز. دین و دنیا کے انطباق پر آپ کی گہری نظر ہے اور اس میں آپ مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ این ایوڈ میڈیکل پریکٹیشنر ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب. دین و دنیا کے معاملات کو، ہیومن فزیولوجی کو، ہیومن اناٹمی کو اس کے اسپریچول ایسنس سے آپ میپ کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب، پرہیپس دا اونلی پی ایچ ڈی ان اسپریچویلٹی بر صغیر پاک و ہند میں، اور خانوادہ عظیمی سے آپ کا تعلق ہے. حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے آپ فرزند ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب. نصابی اور اقتصابی طور پر آپ روحانیت آپ کا سبجیکٹ ہے، اور اس روحانیت کے دین و دنیا کے معاملات کے انطباق پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم جنجوہ صاحب. نارمل فزیکل سائنسز اور اکلٹ سائنسز آپ کے زیر تصرف ہیں. ویلکم آل آف یو ان دا شو. طارق صاحب، ایک بنیادی اسٹیٹمنٹ پچھلے پروگرام میں جنریٹ ہوا، پروگرام کے اینڈ میں، خیال کے حوالے سے، اور میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا. ڈاکٹر فصاحت نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے، تو بلکہ ڈاکٹر وقار نے وہ ایگزامپل دی تھی، پھر ہم نے اس کی تصحیح کرائی تھی ڈاکٹر فصاحت سے فزیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ جو پیاس لگنے کا عمل ہے، وہاں پہ ہم نے اس سوال کو چھوڑا تھا کہ پیاس فزیولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے یا اس کا تعلق اس خیال سے ہے جو انسان کو موصول ہو رہا ہے. پلیز یور کمنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پیاس کو دیکھیں تو بنیادی طور پر تو یہ ایک انسانی یا تقریباً ہر مخلوق کا ہی، جاندار مخلوق کا ایک تقاضا ہے، جسمانی تقاضا ہے. سوال یہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے اگر ڈیپتھ میں جائیں کہ اگر پیاس کوئی کسی خیال کی وجہ سے ہے یا ہماری کوئی ریکوائرمنٹ ہے، کسی وقت ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ پانی پیا جائے، تو یہ تقاضا اس وقت کہاں چلا جاتا ہے اگر ہم اس وقت سو جائیں. ٹھیک. ایک شخص اگر سو رہا ہے تو اس کو پیاس کا احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کیا تقاضا ختم ہو گیا؟ اچھا، سوتے میں بھی تو کئی بار ہم اٹھتے ہیں کہ جی بہت تو پیاس لگی. وہ تو سوتے میں اٹھتے ہیں، ہاں، لیکن ایک شخص سو رہا ہے، یا وہی شخص اگر کسی طرح سے ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جاگ رہا ہے تو پیاس لگ رہی ہے، لیکن اگر وہ سو رہا ہے یا کوئی بھی شخص سوتے میں، تو اس کو یہ تقاضا سویا ہوا ہوتا ہے اس کا ان جرنل. اب یہاں اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ کیا وہ تقاضا ختم ہو گیا؟ تو ظاہر تقاضا تو ختم نہیں ہوا. کیا وہ خیال ختم ہو گیا؟ نہیں، بات صرف احساس کی ہے. خیال آگے جس چیز کو پروجیکٹ کرتا ہے وہ احساس کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. جب آپ جاگنے کے حواس میں ہیں، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر عظیمی نے کہا، جب آپ جاگنے کے حواس میں ہیں تو تقاضوں کا آپ کو احساس ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. آپ جاگ رہے ہیں, آپ کا تقاضا بالکل ہے, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, لیکن جب آپ سو جاتے ہیں تو وہی پیاس, وہی تقاضے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیال کنورٹ ہوتا ہے احساس میں, یا یوں کہیے خیال ڈسپلے ہوتا ہے احساس میں. ٹھیک. اچھا, اب جو باطنی حواس ہیں انسان کے, جن کا انسانی روح سے تعلق ہے یا لاشعور سے تعلق ہے, وہ بات ہو چکی ہے کئی پروگراموں میں کہ وہ ایسنس ہے. تو اس کی آپ کو ہسٹری میں بھی کافی مثالیں مل جائیں گی کہ یہ خالی الذہن ہونا, خالی الذہن مورلیس ایسے ہی ہے جیسے آپ نیند میں ہیں یا آپ سو رہے ہیں. ایک روایت ملتی ہے مختلف کتابوں میں اسلام کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے, کہ کسی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تیر لگا, تو آپ نے نیت باندھ لی نماز کی, جبکہ نماز کا وقت نہیں تھا. تو ساتھی لوگ ساتھ بہت حیران ہوئے کہ یہ سلسلہ کیا ہے. تو بعد میں جب باہر آئے استغراق سے تو کہنے لگے کہ کیا واقعی مجھے تیر لگا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ خالی ذہنی ہو جاتے ہیں, اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. اگر مراقبے پہ جیسے بات ہو رہی ہے, مراقبے میں بھی وہ اسٹیج آ سکتی ہے کہ آپ کے اوپر ہر وقت وہی حواس رہیں جو نارملی سوتے میں رہتے ہیں, تو آپ وہ کیفیت بیداری میں بھی جنریٹ کر لیتے ہیں, اور یہی بالآخر ایک پرپز یا منتہا ہے مراقبے کا, سیرینٹی کے علاوہ. تو خالی ذہنی سے تکلیف کا احساس چلا گیا, تیر بخوبی لگا تھا, نظر آ رہا ہے زخم رستہ ہوا, لیکن ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے. تو تقاضوں کا یا خیال کا, خیال ہی کے ذریعے آتا ہے, لیکن ہم سب شعوری طور پر احساس سے واقف ہیں, ہم خیال نہیں سمجھ پاتے. ڈاکٹر فساد سر, میڈیکل سائنس اس بات کو انڈورس کرتی ہے؟ ابتدائی پروگراموں میں ایک بات کی تھی کہ انٹلیکچوئل, فزیولوجیکل اینڈ ایموشنل کوہرنس جو کریٹ کرنا ہوتا ہے, یہ ایک آئیڈیل لائف کے لیے ہے. یعنی میری جو فزیولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے اس وقت, اگر میرا انٹلیکچولی میں اس کو پورا نہیں کروں گا تو مجھے میری فزیولوجی, میری باڈی کو نقصان ہوگا. تو ہمارے جو تھاٹس ہیں, اب یہ ایک بہت بڑا ایک معمہ آئے گا ہمارے سامنے کہ اب یہ تھاٹس جیسے مطلب ہمارے اندر ہی موجود ہیں یا بیرونی جو ٹرانسمیشنز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آ رہی ہیں, تو اب ان کے درمیان ایک کپلنگ بھی ہے. ایک جو فورتھ ڈائمنشن وہ ایک یونیورسل بھی تھا, مطلب ایموشنل, فزیولوجیکل اینڈ انٹلیکچوئل جو ہمارا ڈائمنشنز ہیں, اس میں ایک یونیورسل ڈائمنشن ہے جو آؤٹ سائڈ اوور باڈی ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے بھی ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تمام ان پٹ جب ہمارے دماغ میں آتا ہے تو وہاں ایکسٹرنل اور انٹرنل اور فزیولوجیکل اینڈ ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں باڈی کی, ان کو آپس میں جڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مطلب مجھے پیاس لگ رہی ہے, لیکن اب مجھے جیسے الزائمرز ڈیزیز ہوتی ہے, بڑھاپے کی جو ڈیزیز ہے, اس میں اس آدمی کو سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں, احساس ہی نہیں کہ یہ چیز کرنی ہے. تو اب وہاں آپ کا انٹلیکچوئل ڈسکنیکشن ہو گیا فرام دا فزیولوجیکل ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. فزیولوجیکل باڈی سے آپ کا انٹلیکچوئل یا ایموشنل, احساس کی فیکلٹی کو میڈیکل سائنس انڈورس کر رہی ہے. بالکل. اور اسی طرح جیسے ایک ہوتا ہے ایموشنل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. کہ جذبات ختم ہو گئے, اب سب کچھ اس کو پتا ہے کہ یہاں مجھے اس طرح ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بے حس کھڑا ہوا ہے, وہ آدمی وہ ایکٹ نہیں کر رہا. تو یہ تمام انکوہرنس جو پیدا ہوتی ہے, یہ تباہی شروع. اچھا, اس کوہرنس پہ میں ڈاکٹر عمران سے اور پھر فائنلی میں ڈاکٹر وقار کی طرف جانا چاہوں گا. نعیم منجوا صاحب یہاں سے تشریف رکھتے ہیں. ناظرین, اگین این اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن, اور ظاہر ہے آبجیکٹو اس پوری بات کا یہ ہے کہ بیفور وی گو انٹو دا ایکچوئل ریلم آف میڈیٹیشن, ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی اور فلسافیکلی اور مذاہب کی روشنی میں اور عقل انسانی کی روشنی میں کہ جس چیز کو ہم مراقبہ کہہ رہے ہیں, جس چیز کو ہم فوکس اور کانسنٹریشن کہہ رہے ہیں, اس کی اساس کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم مراقبے کے سبجیکٹ پہ اپنی ڈسکشن کو انیشیٹ کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں. آج جو فلسفی ہے اس مراقبے کے پیچھے, اس کو ہم ان ڈیپتھ ایکسپلور کر رہے ہیں. سر ڈاکٹر عمران, 2 پوائنٹس جو اٹھے, ایک تو وہ جو خیال, تھاٹ, اور ایک جو احساس کی جو بات ہے, ویری رائٹلی سیڈ سو کہ جی خیال, ہر چیز جو آج وجود رکھتی ہے وہ پہلے ایک خیال تھی. کائنات کے اندر جو بھی چیز
تخلیق کی خالق کائنات نے اس کے پیچھے بھی اس کا پہلے ایک خیال تھا. ٹھیک. انسان نے بھی جو چیز ایجاد کی، میرے سامنے گلاس ہے، وہ پہلے ایک خیال تھا، اس کے بعد اس گلاس کے وجود کے اندر آیا. وہ حدیث قدسی بھی تو یاد آتی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. تو وہ خیال جنریٹ. ایگزیکٹلی. تو خیال جو ہے پھر صحیح آپ نے فرمایا کہ خیال جو ہے وہ احساس کو جنم دیتا ہے، احساس جذبات کو جنم دیتے ہیں. ہمارا عمل جو ہے وہ انہی جذبات اور احساسات کی بنیاد پہ ہوتا ہے. مسلسل جو ہمارا ہے وہ ہماری عادت بنتی ہے، اور یہی عادت ہماری کردار سازی کرتی ہے. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے ہر چیز کے پیچھے خیال سے جو ہے وہ شروع ہوگا. یہ اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک چیز ہے توجہ، فوکس. جو ہمارا میڈیٹیشن کا پوائنٹ ہے وہ ہے توجہ، فوکس کا. جیسے پیاس کے اوپر بات ہوئی تھی، اور بات یہ کہ رات کو سوتے ہوئے اگر خواب کے اندر پیاس کی طلب ہوتی ہے اور جب وہ 7 کی برین فریکوینسی پہ آنکھ کھلتی ہے تو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب توجہ وہاں پہ ہوگی، چاہے ہم سوتے ہوئی حالت کے اندر ہو چاہے ہم جاگتے ہوئے حالت میں ہو، اگر وہ توجہ ہوگی تو وہ تقاضا ضرور اس کی ریکوائرمنٹ کرے گا، باڈی ویسے ہی رسپونڈ کیا اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر جاگتی ہوئی حالت میں بھی توجہ وہاں سے ہٹ گئی تو شاید وہ پیاس کا احساس ختم ہو جائے گا. اچھا اس کے لیے بڑا سمپل ہے، جیسے ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری جو پہلو جو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو واقعہ بیان کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو صحیح انڈورس کیا اور مزید انڈورس کریں گے کہ دیر از نو پین انٹل اٹ گوز ٹو برین. یہ درد جب تک نہیں ہے جب تک یہ ہمارے دماغ تک نہیں پہنچا. ٹھیک. اور آج اچھا ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتی ہے، کوئی ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، خون بہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اچانک کسی نے کہا یار ہمارے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے، جب خون دیکھا تو تکلیف شروع ہوئی. اسی طرح خواتین گھر میں کام کرتی ہے، چھری لگی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں پتہ ہے ان کو، جیسے ارے تمہاری چوٹ لگی ہے. تو اس کے بعد جب فوکس آئے گا، جب یہاں پہنچے گا، جب تک یہاں نہیں پہنچا. اور آج ہم میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کو کس طرح یوز کر رہی ہے، بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر سرجریز ہوئی بغیر انیستھیسیا کے. آج ہپنو برتھنگ ہوتی ہے، ہپنو ڈینٹسٹری ہوتی ہے. سمپل کیا جاتا ہے کہ آپ کے مائنڈ کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. صحیح. کولوں کے اوپر چلنے کی مثال آپ نے دیکھی ہے، کچھ لوگ قائد کے تحت اور کچھ لوگ ویسے بھی صرف توجہ ایکسرسائز کے لیے کولوں پہ چلتے ہیں اور پیر نہیں چلتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جو کنیکشن ہے وہ آج ہم سیکھ سکتے ہیں، اسی میڈیٹیشن کے تھرو ہم اس کنیکشن کو توڑنے کا گر سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے جو ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ ظاہر ہے حضرت علی کرم اللہ جو اس درجے کے اوپر تھے کہ بغیر کسی ایکسرسائز کے جو ہے وہ اس مقام پہ تھے کہ جہاں پہ اپنی اس توجہ کو اتنی آسانی سے ہٹا سکتے تھے. اور لیکن آج ہم یہ بہت معمولی مشق سے ہم یہ چیز سیکھ گئے ہیں کہ ہم کسی کی توجہ ہٹا کے بغیر کسی آرٹیفیشیل انیستھیسیا کے ہمارا سرجری جو ہے وہ کر رہا ہے انسان، اور سیکنڈ ورلڈ وار سے جو ہے وہ کر رہا ہے. اچھا تو فوکس کی پرائمیسی تو پھر یہاں اسٹیبلش ہو گئی. نعیم جنجوعہ صاحب یہ جو فوکس ہے تو اس فوکس کو ہٹانا اور لگانا اب تک تو یہ کھیل سمجھ آ رہا ہے. جس جگہ فوکس کریں گے وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تو میڈیٹیشن جب ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم صرف فوکس کی ایکسرسائز اچیو کر رہے ہیں یا اٹ از بیونڈ اینڈ مور دین دیٹ؟ ان فیکٹ الاٹ مور. اور جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ جو ہے وہ یہ 8 سٹیپس ہیں. یہ ایک ایسا زینہ ہے کہ جس کے 8 جو ہے سٹیپس ہیں، اور ان میں سے جو پہلے 4 ہیں وہ فزیکل ہیں، پھر 2 جو ہیں مینٹل ہیں، اور پھر لاسٹ 2 جو ہیں وہ اسپریچول ہیں. تو وہ جو ابتدا ہوتی ہے وہ فزیکل سے ہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یعنی اگر میں اس کو جو آج کل کمپیوٹر کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ اینڈ مائننگ، یا عام زبان میں آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ نے اگر چیزوں کو ترتیب سے رکھا ہے تو پھر آپ جب آپ اس کو نکالنے کی ضرورت پیش آئے گی تو جو ہے وہ پھر آپ اس کو آسانی سے اسٹوریج ہوگی اتنا کم وقت لگے گا آپ کو اس کو ریٹریو کرنے میں. اور یہی سارا کانسیپٹ ہے. جیسے جیسے اس وقت ایج آف انفارمیشن ہے، ایج آف نالج نہیں کہنا چاہیے اس کو، تو وہ جو انفارمیشن جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ اس چیز کی اور زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. انسان کی اپنی زندگی میں جس انداز میں مختلف انتشار کہہ لیجیے یا جو ہماری مصروفیات ہیں وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس میڈیٹیشن کی مدد سے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ جہاں ہم جو ہے وہ پراپر چیزیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم پراپر طریقے سے اس کو آرگنائز طریقے سے، جو کہ ڈاکٹر عمران صاحب نے بھی فرمایا کہ آرگنائز اس میں ہونا بڑا لازمی ہے. آرگنائزیشن اور فوکس کی بنیادی ہے. اچھا ڈاکٹر وقار عظیمی، آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا اور اس پریمس پر میں اس ڈسکشن کو آگے بڑھانا چاہوں گا. کسی ایک خیال میں بے خیال ہو جانا خیال کی بنیادی ہے، اور یہ بات طارق صاحب نے اور سب لوگوں نے ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ خیال اور احساس میں فرق ہے. اچھا ایک ٹرم وجدان کا بھی ہے، تو اس پریمس کو آپ پھر کس طرح دیکھتے ہیں کہ کسی ایک خیال میں بے خیال ہو جائے؟ کیا یہ بنیاد ہے اس مراقبے کی ایکسرسائز کی؟ جی یہ بھی اس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ایک پروسیس کی وضاحت ہو رہی ہے. جی پروسیس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جو عمل ہے جو مراقبے کا آپ نے کرنا ہے وہ ہے کیا. ٹھیک ہے. یکسوئی کی ایکسرسائز کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی
آبجیکٹ کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر کنسنٹریٹ یا فوکس کروں، شمع رکھ لی، شمع بینی کرتے جیسے شمع بینی کرتے ہیں، یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا. تو اصل میں تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے اساتذہ نے یہ وضاحت اس طرح سے بیان کی کہ بھئی کسی خیال میں بے خیال ہو جانا، اور اس کی ہمیں اپنی عملی زندگی میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں. ماں کا بچے کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، دنیا کا سب سے اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ماں اور اس کی اولاد کا ہے. ٹھیک ہے. باقی سارے ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لیکنگس آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ماں کا ذہن، اب ایک دن کا بچہ ہے یا ایک ہفتے کا ہے یا ایک مہینے کا ہے یا 6 مہینے کا، جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنی ڈپینڈنسی ماں کے اوپر اس کی زیادہ ہوتی ہے. اسی حساب سے ماں کی جو انوالومنٹ ہے وہ بچے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ فوکس زیادہ ہوتا ہے. فوکس زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے سے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ماں کی شفقت تو اتنی ہی رہتی ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ماں اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے وہ کسی ارادے سے نہیں سوچ رہی کیا ہوتی، اچھی بات ہے. اسے ایک خیال میں بے خیال وہ ہو. بے خیال ہوتی ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہے، اس وقت اس کو نیپی چینج کرانے کی ضرورت ہے. وہ اس سے دور ہوتی ہے، وہ کچن میں ہوتی ہے، یا وہ ایون ہے کہ کبھی وہ گھر میں بھی نہیں ہوتی، دور ہوتی ہے، لیکن کنیکشن اس کا کنیکشن بنا. اور یہ اس فوکس کا نتیجہ ہے. اب وہ سارے کام کر رہی ہے. وہ دیکھیں اگر کچن میں ہے، گھر میں ہے، تو کھانا بھی بنا رہی ہے، اپنے دوسرے بچوں کو اسکول کے لیے بھی تیار کر رہی ہے. لیکن چھوٹے بچے میں اس کا ذہن اس طرح سے انوالو ہے کہ سارے کام دوسرے بھی ہو رہے ہیں لیکن اس میں مسلسل انوالومنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایک خیال کا سوچنا. اس کی ایک عام مثال ماں کی اولاد کے ساتھ رشتے کے حوالے سے تو بہت بڑی مثال ہے، لیکن اس طرح سے کم درجے کی مثال ہے عشق کرنا یا عشق ہونا. کرنا تو نہیں ہوتا، میرا خیال ہے عشق کیا نہیں جاتا، عشق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ عطا ہے. ہاں عطا ہے. ہاں عطا کہہ لیں، یا ایک ایسا فینومینا کہہ لیں کہ جس میں جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں فلاں سے عشق کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بلکہ وہ ایک ہونے والی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جب انسان اپنے محبوب کے خیال میں گم ہوتا ہے، اس میں کوئی میل فیمیل کا بھی ضروری نہیں ہے. بہت سارے ہمارے روحانی سلاسل میں ایسی ہستیاں، امیر خسرو کی مثال اس میں بڑی نمایاں ہے، مولانا روم کی مثال ہے. جی. تو اس میں جس طرح سے وہ اپنے مرشد کے یا اپنے معشوق کے، میل فیمیل کے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گم ہو گئے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے. تو وہ اس طرح سے آدمی گم ہوتا ہے اس کے خیال میں، اس کے بارے میں سوچنے میں. اب پھر وہی بات ہے، وہ سوچنا ارادی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ غیر ارادی ایک عمل ہے. تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی خاطر، حالانکہ یہ کمزور مثالیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھنے کی خاطر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ بے خیالی، ایک خیال میں بے خیال ہو جانا. یہاں چونکہ وقفہ لینا ہے، لیکن ایک بنیادی سوال یہاں پہ ضرور ابھرتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو کچھ جیسے عشق ہے وہ تو ہو جاتا ہے، آپ نے کہا عطا ہو گیا یا جو بھی انداز ہم اس کا سمجھیں. یہ جو مراقبہ ہے یہ تو اختیاری عمل ہے. تو اس غیر اختیاری عمل سے ٹرانسینڈ ہو کر یا اس سے ایک درجہ آگے یا پیچھے، آپ اس کو جس انداز میں دیکھیں، اختیاری طور پر اس کو ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سوال ہم یہاں پہ ضرور پٹ کریں گے کہ اس اختیاری اور غیر اختیاری کیفیت میں کیا فرق ہے. ناظرین وقفہ ہم یہاں پہ لینا ہے، ہمیں پڑے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم جو فلسفی ہے میڈیٹیشن کی، مراقبے کی، اس پہ اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ماحول کی اطلاعات کا بھی آپ نے ذکر کیا. اچھا، پھر یہ خیال والی بات بھی آ گئی. ماحول تو اطلاعات دیے چلا جا رہا ہے. وہ جو ارادی اور غیر ارادی کی بات تھی، میں اس کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. طارق صاحب کی طرف بھی جانا ہے مجھے. ایک چیز ہے، ماحول کی اطلاعات جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ تو غیر ارادی ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے. میں چاہوں یا نہ چاہوں وہ اطلاعات مجھے مل رہی ہیں. خیال اور ان اطلاعات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ماحول کی جو اطلاعات ہیں وہ تو معاشرے میں جو مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، آپ کا جو معاشی پورا سیٹ اپ ہے، معاشرتی سیٹ اپ ہے، آپ کا کلچر ہے، خاندانی
رسوم و رواج ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو آپ ماحول سے ملنے والی اطلاعات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہر شہر میں یا ہر گاؤں میں یا ہر معاشرے میں ان میں موجود ہے. تبدیلیاں آتی ہیں. تبدیلی ہے, تغیر ہے, لیکن یہ جنرلی اسپیکنگ وہ مٹیریل ڈومین کی اطلاعات ہیں. یہ وہ اطلاعات ہیں جو انسان اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سے جنریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کائناتی نشریات ہیں اس کا کسی کلچر سے, کسی ریلیجن سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت, قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے تحت یہ مسلسل کہیں سے نشر ہو رہی ہیں, اور یہ سب معاشروں میں اور سارے انسانوں میں ان کے سگنلز جو ہیں وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ انسان اس سگنل کو کتنا ریسیو کرتا ہے, کس طرح ریسیو کرتا ہے, یہ اس کے اوپر ہے. اچھا, اب اس میں دو باتیں ہیں. کچھ سگنل انسان انفرادی طور پر ریسیو کرتے ہیں اور کچھ سگنلز قومیں اجتماعی طور پر ریسیو کرتی ہیں. اچھا. یہ جو انسانوں کے درمیان کسی اچھی لیڈرشپ کی وجہ سے یا دیگر اور خصوصیات کی وجہ سے کسی قوم کا عروج پانا جو شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جناب علی ایک سوئی ہوئی قوم تھی. جیسے ہم چین کی مثال اس میں لے سکتے ہیں, جس کو گراں خواب چینی جو ہے سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. گراں خواب چینی, وہ افیم کے نشے میں دھت ایک قوم, وہ کیسے چینج ہوئی. یا اور دنیا کی ہم کئی مثالیں دے سکتے ہیں کہ جہاں کوئی شکست خوردہ قوم تھی, من حیث القوم ان میں جو تبدیلی آئی, ان میں جو تبدیلی آئی, یہ ریسیپشن ہے. ان کی وجہ اجتماعی ریسیپشن ہے. اچھا. اجتماعی ریسیپشن. ٹھیک ہے. وہ اجتماعی ریسیپشن کی وجہ سے انہوں نے اپنی حالت جو ہے وہ تبدیل کرنی شروع کر دی, اور اس پہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک لیڈرشپ کا یا ان کا بھی اپنا اپنا ایک کردار ایک حد تک ہے. تو مطلب یہ کہ وہ جو اطلاعات ہیں وہ ہماری آپس کے انٹریکشن سے تشکیل پاتی ہیں, لیکن یہ خیال کائناتی نشریاتی پروگرام ہے. جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سیٹلائٹ ہے. I'm sorry to interrupt. طارق صاحب, یہ کائناتی نشریاتی پروگرام, کیونکہ یہ ٹرم ایسی ہے کہ جو ہمارے ویورز کے لیے شاید نئی ہو. کیا ہے یہ کائنات, کیا نشر ہو رہا ہے کائنات میں جو ہم پرسیو کر رہے ہیں, لیکن ہم ریسیو کر رہے ہیں لیکن پرسیو نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں, کچھ دوسرے انداز میں بات کرتے ہیں. کائناتی نشریات, ڈسپلے, پروگرام, ریڈیو, سب اپنی جگہ ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے جو آپ نے سوال شروع کیا تھا جس سے, یا جو آپ کا سوال تھا کہ یہ خیال بھی اسی مجمع کا ایک حصہ ہے جو ہمیں ہر طرف سے اطلاعات مل رہی ہیں. تو کیا جو اطلاع بھی انسانی ذہن میں آ رہی ہے اسے خیال کہا جائے گا؟ ٹھیک, دس از واٹ آئی مینٹ. جی, سوال غالباً میں سمجھاؤں وہ یہی تھا کہ ہمارا ذہن بے حساب اطلاعات وصول ہر وقت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جتنی بھی اطلاعات کہیں سے بھی آ رہی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اس ایشو کو چھوڑ دیں کہ وہ کہاں سے نشر مٹیریل ہے یا وہ وہ آ کہاں سے رہی ہیں یہ بھی چھوڑ دیں. بٹ ایز اے ریسیور وی آر ریسیونگ ملینز آف, اتنی ہے کہ ہمیں خود اس کا ادراک نہیں ہوتا. آ رہا ہے خیالات. آپ نے ایک بار کہا تھا نا کتنے خیالات, جی, ایک منٹ میں 165 خیالات سے زیادہ آ رہے ہیں. جی, اب دیکھیں اس فریکوینسی یا اس اسپیڈ کے اوپر یلغار ہے انسانی ذہن کے اوپر انفارمیشن کی, اطلاع کی. ظاہر ہے انسانی ذہن یہ سارا کچھ اگر ریسیو کر رہا ہے ایز اے سسٹم تو ہیجان میں تو اس نے مبتلا ہونا ہی ہونا ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جتنی اطلاعات آ رہی ہیں کیا یہ سب ہمارے کام کی ہیں, اگر ہم ایک انڈیویجول بیٹرمنٹ کی بات کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی سٹیج میں یہ دیکھیں کہ چلیے ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو سیکریفائز کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان اطلاعات سے تکلیف ہو رہی ہے لیکن ان اطلاعات کے آنے سے دوسروں کا بھلا ہو رہا ہے. وی آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک دیم اینڈ یوز اٹ فار بیٹرمنٹ آف ادر. تو پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے کون سی اطلاعات ہمارے لیے وانٹڈ ہیں اور کون سی وانٹڈ نہیں. فلٹریشن کا پروسیس بہت ضروری ہے. تو وہی بات آ گئی جو مراقبے پہ واپس آتے ہیں کہ یہ فلٹریشن کیسے اچیو کرے گا آدمی. ظاہر ہے جب وہ فلٹرڈ ہو جائیں گی تو پھر وہ وانٹڈ رہ جائیں گی, تو وانٹڈ میں تو پھر ریلیکسیشن کا ایلیمنٹ خود ہی کور ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ عرض کر دوں کہ مراقبے کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. صرف مراقبے کو ریلیکسیشن سے ریلیٹ کر دینا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگلی سٹیج بھی ہے. یہ تو ایک پری ریکوزٹ ہے کہ جب آپ مراقبے کے عمل کو اختیاری طور پر, کیا مراقبے کا بنیادی پریمس یہ ہے کہ ہم ان خیالات کو فلٹر کرنا سیکھ لیں؟ اس پریمسس کا پری ریکوزٹ ہے یہ.
اچھا اس سے پہلے کی سٹیج جی اس کے بغیر مراقبے کا مقصد حل نہیں ہوگا. مراقبے کی دنیا میں داخل جی یعنی جو حقیقت مراقبہ ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ حقیقت مراقبہ کیا ہے, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خیالات فلٹرڈ ہو کے آئیں, اور فلٹرڈ انفلٹرڈ خیالات شعور پہ آتے ہیں, شعوری زندگی پہ. ٹھیک ہے. جو ہمیں تکلیف بھی دیتے ہیں, ہیجان بھی برپا کرتے ہیں, ایٹ ٹائمز ریلیکس بھی کر دیتے ہیں. تو جب انسان مراقبے کی پریکٹسنگ کے ذریعے لاشعوری زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر یہ فلٹریشن آٹومیٹک شروع ہو جاتی ہے. یعنی باطنی حواس جب کام کرنے لگتے ہیں تو چونکہ ہمارا اصل باطن ہے تو وی آر مور نیئر ٹو آر انر ریالٹی. تو اس اسٹیج سے یہ ڈیفینیشن تو نہیں کہوں گا, ایک حقیقت مراقبہ کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اپنی قوت ادراک کو کسی ایک نقطے پر اس طرح متوجہ کر دے کہ عقل, خیال, وہم اور تمام حواس اس توجہ کے تابع ہو جائیں. یہ اچھی بات ہے. اور وہ چیز جو محسوس نہیں ہو رہی وہ نہ محسوس ہونے کے بجائے معلوم ہونی شروع ہو جائے. اس اسٹیج پر تو محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے, لیکن مراقبہ آپ کو اس لیول پہ لے آئے گا کہ آپ محسوسات اور ادراک کی باؤنڈریز سے نکل کر ایک وداؤٹ مراقبہ آپ محسوس تک نہیں کر رہے ہیں, مراقبے کے بعد آپ کو وہ معلوم ہونا شروع ہو جائے گا, حس محسوس پیچھے رہ جائے گی. یہاں پر پہنچنے کے بعد پھر وہ انٹیوشن اور وجدان, پھر یہ لیول الہام, پھر آپ جتنے جتنے اپنے باطنی حواس جاتے جائیں گے. ٹو کٹ اٹ شارٹ, حقیقت مراقبہ صرف اتنا ہے کہ وہ علوم اور وہ حقائق جو اللہ تعالیٰ نے ادراک سے ماورہ رکھے ہیں انسان نے, یعنی جو روح کا حصہ ہے انسان کی, ان کو کیسے ایکسپلور کیا جائے. وہ شعوری زندگی میں آپ روح کے علوم اور روح کے حقائق تک نہیں جا سکتے. مراقبہ آپ کو یہ بیریئر کراس کرنے میں مدد کرتا ہے. ادراک پیچھے رہ جاتا ہے, احساسات پیچھے رہ جاتے ہیں, وہم, خیال, جتنے بھی نام لے لیں آپ, یہ سب نکل جاتے ہیں اور آپ رات کے حواس میں چلے جاتے ہو, اپنی انر ریالٹی سے نزدیک ہو جاتے ہیں. پھر محسوس نہیں, پھر آپ کو معلوم ہونے لگتا ہے, غیب دکھنے لگتا ہے, غیبی انکشافات ہونے لگتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں ٹائم اور اسپیس کی ڈائمنشن اور وہ جو 5 سینسز کی ہماری قید ہے, جی اسی کو شعور کہتے ہیں. اسی کو شعور کہتے ہیں. وہ وڈرا ہونے لگے اور اس کی جگہ وہ حواس غلبہ پانے لگے جو باطنی حواس, کہ جو باطنی حواس ہے. ناظرین, ظاہر ہے کچھ جگہوں پہ آپ کو شاید یہ محسوس ہو کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ معاملہ سر سے اوپر ہے, لیکن بات یہ کہ اس پورے ڈسکشن کا, اس پورے پرہیپس پروگرام کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں یہاں پہ کی جائیں کہ جو ہمارے ان تھاٹ پروسیسز کو بیدار کریں کہ جو ہم نارملی اپنی زندگی گزارنے میں اور طلب معاش میں اور فکر کسب میں ہم جن معلومات کو حاصل تو شاید کرتے ہیں لیکن پھر ان کو ہم ذہن کے کسی خانے میں محو کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو اس طرح کی معلومات اور اس طرح کی انفارمیشن ہم اپنے ذہن کے نہا خانوں سے ریٹریو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم اپنے پچھلے پروگرام میں اور آج کے پروگرام میں مراقبے کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے اس فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ارتکاز توجہ کے ہنر کو حاصل کر کے ہم اپنے شعور پہ جو معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں ان سے نکل کر ہم اس لاشعور اور ان حواس میں چلے جاتے ہیں کہ جن کو پھر ہم ان 5 سینسز سے جدا کرتے ہوئے ایک نئی طرح کے حواس کا نام دیتے ہیں جن کو ہم باطنی حواس کہہ رہے ہیں. اور غالباً اس پوری مراقبے کی ایکسرسائز کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ان باطنی حواس کو بیدار کیا جائے. میں سب سے رائے جاننا چاہوں گا اپنی فیلڈ کے حوالے سے, یہ جو باطنی ہوا, کئی ہمارے پروگرامز میں یہ لفظ استعمال ہوا, آپ مائنڈ سائنسز کے حوالے سے باطنی حواس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک فزیکل سینسز ہیں, یہ 5 سینسز ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ سینسز ایسے ہیں جو ایک میٹا فزیکل سینسز ہیں, جس کو ہم لوگ نارملی 6 سینس سے زیادہ تر عام لوگ سب سے زیادہ آسانی سے جانتے ہیں. جو 6 سینس ہوتی ہے, چھٹی حص ہوتی ہے, انٹویٹیو ESP لیول ہوتا ہے. تھرڈ آئی بھی اسی کو کہتے ہیں؟ تھرڈ آئی بھی اسی کو ڈیفینیٹلی اسی کو ہی کہتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوا کہ جی ESP لیول میں میں نے کسی کے بارے میں سوچا کہ میں ان سے بات کروں گا اور اچانک مجھے کال آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مینٹلی کنیکٹ ہوا. ٹھیک ہے. مینٹلی کنیکٹ ہوا, میرا میسج اس کے پاس گیا اور میرے پاس آیا.
کچھ تو یہ اتفاقی طور پہ مجھے لگا, حالانکہ کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی, ایوری تھنگ از پروگرام, لیکن جب اس کے اوپر مشق کی جاتی ہے تو ہم اس کو چیز کو آپریٹ بھی کرنا سیکھ جاتے ہیں, اس کنیکشن کو ارادی طور پہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے سیمینارز میں سکھاتے ہیں کہ 72 آورس میں جس کو آپ بات کرنا چاہیں وہ آپ کو کال کر لے گا, یا آپ کو سینس آ جائے گا یا میسج آ جائے گا, بہت ایزیلی سکھاتے ہیں, جس کو ESP لیول بڑھانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوگا, لیکن یہ کہ یہ ہمارا, میں نے جیسے کہا کہ یہ مینٹل ورلڈ کی دنیا ہے, فزیکل ورلڈ کے بیونڈ یہ دنیا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم مینٹل ورلڈ کے اوپر آ جاتے ہیں, انر کانشیس پہ آ جاتے ہیں, سب کانشیس پہ آ جاتے ہیں, ان برین فریکوینسیز کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں ادراک ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ان سین ورلڈ آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کانشیسنیس ہے جو ہم جاگتی ہوئی حالت میں ہماری تھی, وہی کانشیسنیس اب ہماری سوتے ہوئی حالت میں بھی آنی شروع ہو گئی ہے. تو جبھی بھی ہم اس دنیا سے باہر آئیں گے, جب آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے اس دنیا کے اندر پوچھ رہے ہیں جہاں میں فزیکل ورلڈ میں بیٹھا ہوں, تو جب بھی میں آپ کو فزیکل ورلڈ میں جواب دوں گا تو انہی 5 سینسز کی بنیاد پہ دوں گا. ٹھیک ہے, مجھے رات کو سوتے ہوئے ایک ایسا الہام ہوا کہ میں ایک فلانی جگہ پہ تھا, فلانی جگہ کے اوپر کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ فلانے کپڑا پہنا ہوا تھا, فون پہ بات کر رہا تھا, یہ کھانا کھا رہا تھا. آپ نے فون کر کے بات کی تو آپ نے تصدیق کر لی کہ یہ بات بالکل صحیح تھی. یعنی وہ میں نے ایکسیس کی اس انفارمیشن کو اپنی ان سین ورلڈ میں جا کے, لیکن فزیکل ورلڈ میں جبھی بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا ہمیشہ میں انہی 5 سینسز کی بنیاد پہ کروں گا, کیونکہ بہرحال وہ شعور جو ہے وہ اسی کو انٹرپریٹ کرے گا. آپ کی مائنڈ سائنسز کا نقطہ یہ ہوا کہ یہ وہی 5 سینسز ہیں جو اس فزیکل ورلڈ میں آپریٹ کر رہے ہیں, اور ایکسپلینیشن کے لیے اس فریکوینسی میں آپریٹ کرتے ہیں جا کے, جس کو آپ اسپرچول ورلڈ کہہ رہے ہیں, تو یہ بات نہیں حواس بن جاتی. ایگزیکٹلی, حواس یہی ہیں. طارق صاحب, یور ایڈیشن آن دس. میں تھوڑا سا اسپرچول سائڈ سے بتاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے مائنڈ سائنسز سے بتایا, بات مور اور لیس یہی ہے. صوفیہ کرام اس کو ذرا زیادہ ایلیبوریٹ کر کے کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ شاید ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑے پرابلمز آ رہے ہیں اس بات کو کمپریہینڈ کرنے میں. باطنی حواس کا لفظ ہم نے کئی بار یوز کیا. دیکھیں, باطنی حواس کے لیے زیادہ بہتر لفظ ہے روحانی حواس. ٹھیک ہے, سمرائز کر دوں, پچھلے پروگراموں میں ذکر ہوا جب ہم ریالٹی آف ایڈم کی بات کر رہے تھے کہ جو انسان ہے بحیثیت مجموعی یہ 3 کمپوننٹس کا مجموعہ ہے. ایک مادی جسم, پھر ایک نوری جسم, اور پھر ایک حقانیت یعنی روح جسے آپ کہہ لیجیے. تو ان تینوں لیولز پہ کانشیس کے لیئرز ہیں, اور ہر لیئر پہ انفارمیشن کے پیکیجز ہیں. اب ایک شخص اگر اپنی پوری زندگی مادی شعور کے ساتھ ہی گزارتا ہے تو وہ فزیکل سینسز سے آگے نہ وہ کچھ ایکسپیرینس کرے گا اور نہ کچھ, اس کا پورا پرسیپشن ان پورا 5 سینسز سے بیسڈ ہوگا. اب اسی طرح اگر کسی نے ترقی کر لی ہے, یہ سارے اسپرچولیٹی پریکٹس, مراقبہ بھی از بیسیکلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹولز جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, ہاؤ ٹو بی اسپرچول. جی, تو اگر اس لیول پہ آپ آ جائیں گے تو پھر آپ کا جو وہ دوسرا جس کی وجہ سے آپ مادی وجود سے بہتر کہلاتے ہیں, نوری وجود, جس میں اورا اور سبٹل باڈیز اور چکراز, ہم ڈسکس بھی کریں گے, یہ سب آتے ہیں. ان کے الگ انفارمیشن پیکیجز ہیں, ان کی الگ نالجز ہیں, اس لیول کے الگ سینسز ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ فزیکل سینسز سے ایویلویٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جب ان پریکٹسز کے ذریعے آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ نالج پیکیجز بھی آنے لگتے ہیں آپ کے پاس. Now you are turning out to be more universal rather than terrestrial. اسی کو شاید آج سائنس جتنا سمجھ پائی ہے وہ ایکسٹرا سینسری. جی بالکل یہی ہے, بالکل ESP ہے وہ اسی کو کہا جا رہا ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ ESP اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان حواس کو فزیکل سینسز میں ایکسپلین بھی کر سکیں, ایکسپلین بھی کر سکیں. جو ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا. ٹھیک ہے, اچھا, تیسری چیز جو ہے جو انسان کا تیسرا عروج ہے جس کو سجدہ کرایا گیا تھا, وہ ہے روح انسانی. ٹھیک ہے, اس کے الگ پیکیجز ہیں انفارمیشن کے. ٹھیک ہے, تو وہاں علوم دوسرے ہیں, وہاں حقائق دوسرے ہیں, اور وہی ہماری گریٹنس ہے. ٹھیک ہے. تو مراقبے کی ہائٹ بھی مراقبہ آپ کو اس جسم سے ٹرانسینڈ کر کے نوری وجود تک لے جاتا ہے. نہیں, نوری وجود تک تو لے جا سکتا ہے, اس کے آگے بھی جائے گا, اس کے آگے بھی لے جا سکتا ہے. بالکل لے جا سکتا ہے. اپنی ذات سے تو آپ جب ہی کنیکٹ ہوں گے جب آپ نے روح کو نوک کیا. ٹھیک ہے, نور تو حصہ نہیں ہے مالک کی ذات کا. ٹھیک ہے, روح انسانی ہم میں ٹرانسفر ہوئی تھی اللہ کے امر سے. ٹھیک ہے, تو جب آپ روح کے لیول پہ جو گریٹنس ہے آدم کی, جب وہ نالج بھی ایکوائر کر سکتے ہیں تو وہ آپ بغیر مراقبے کے نہیں کر سکتے. ایکوزیشن آف دیٹ, دا ٹول فار دا ایکوزیشن آف دیٹ نالج از دس. اس کے بعد مراقبے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو, لیکن ٹول یہ ہے. ٹول ہے, اس کے بعد تو اس کے بعد اور آسان کر دوں کہ جیسے ہماری یہ فزیکل ورلڈ میں آڈیوز بھی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں. جب ہم باطنی حواس یا روحانی حواس کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک لیول پہ آ کے آپ کو صرف آڈیو محسوس ہونے لگتی ہے, آڈیو سینسز. ٹھیک ہے, باطنی, فار ایگزامپل جس کو مشاہدہ پھر آپ کہتے ہیں. نہیں, مشاہدہ از ویڈیو, آڈیو ویڈیو ملا کے آڈیو آئے گا, صوت.
فار ایگزامپل آپ سو رہے ہیں, آپ کو ایک آواز آ رہی ہے ریگولر ہر 5-10 دن کے بعد, یہ آپ باطنی حواس تھوڑے سے آپ کے انٹائز ہو رہے ہیں, although you cannot recognize it, لیکن ابھی وہ ویڈیو کی فارمیشن میں نہیں آئے ہیں. پھر ایک ہائٹ پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو لٹرلی غیب نظر آتا ہے, ویڈیو بن جاتا ہے. اس پہ ہم جائیں گے چونکہ یہ تو بڑا ڈیٹیلڈ پریمس ہے جس پہ بات کرنی ہے کہ مراقبے میں پھر اس سفر میں ہوتا کیا ہے. جی سر. اب اس کو وہ بینگ اے ٹیچر ایجوکیشنسٹ تو وہ اس کو ہم اس انداز میں کہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کو وہ مثال دیتے ہیں جو کہ جس کو وہ آلریڈی ایکسپیرینس کر چکا ہو. ٹھیک ہے. تو جیسے ڈاکٹر عمران صاحب نے بھی کہا اور پروفیسر طارق صاحب نے فرمایا کہ جو ہے وہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم انہی کی مدد لیتے ہوئے ہم جو ہے ایسی چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ابھی نظر نہیں آئیں. فار ایگزامپل اب سے 100 سال پہلے والے کسی شخص کو اگر موبائل فون کے متعلق بتانا ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا, پرسیو نہیں کر سکے گا. یا پرانے زمانے کی بات ہے کہ وہ جو کہانیوں میں نظر آتا ہے کہ جامع جمشید جامع جنگ کی پوائنٹ کیا ہے سر آپ کا؟ ہاں پوائنٹ یہ کہ جو ہے وہ جو باطنی حواس ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ جو مجھے جو الہام ہوا یا مجھے آمد ہوئی تو وہ جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے کہ یہ کس فیکلٹیز کی وجہ سے یہ چیز مجھ میں آئی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم مدد انہی 5 سینسز کا ہی دیں گے اور اسی بیسس پہ ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, ہیومن فزیولوجی باطنی حواس کے لیے ٹیونڈ ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ دیکھیے ایک 3 میں جملے کہہ رہا ہوں. ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں آئی تھنک دیر از اللہ. ٹھیک, آئی تھنک دیر از اللہ. ٹھیک ہے. آئی فیل دیر از اللہ. واہ. اینڈ آئی سی دیر از اللہ. تو یہ جو باطنی حواس ہیں یہ اس وقت میں یہ جملہ کہوں گا آئی سی دیر از اللہ جب میرا وہ جو باطنی حص ہے, جو حالت احسان ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے جو آپ کی فیکلٹیز ہیں آپ کے برین میں وہ موجود ہیں اور آپ کے قلب میں. ہم نے تو ایک ہارڈ برین کے بارے میں بات کی تھی, خیر ابھی وہ ایک بالکل ابتدائی چیز ہے, لیکن دیر از سم فیکلٹی ود ان آور سیلز, ود ان آور ڈی این اے, through which we can see without seeing by our eyes. مطلب ہم آنکھوں کے بغیر بھی اللہ کو دیکھ لیتے ہیں اس دنیا میں. تو یہ وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر فعل کا منبع اللہ ہو اور ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہو, فاعل حقیقی. جی ہاں. تو یہ کیفیت جب ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو یہ وہ جو انتہا ہوتی ہے مراقبے سے, مشاہدے سے, عین الیقین کی منزل پہ گئے. فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین, وہ اس کیفیت تک پہنچنا ہے. کیا اچھی بات ہے. ناظرین, اگین بہت سارے ڈومینز سے معلومات کے موتی ہم گویا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹاپک میڈیٹیشن ہے, وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم میڈیٹیشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے پچھلے پروگرام میں اور آج کے پروگرام میں ہم نے اس تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن کو, جس کو کہنا چاہیے, اسٹیبلش کیا کہ جس کے ذریعے ہم آگے آنے والے پروگرامز میں پھر اس علم کے حوالے سے اور اس نصابی اور اکتسابی حوالے سے, دونوں حوالے سے میڈیٹیشن کے سفر میں آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب, مائنڈ سائنسز, فزیولوجی, تمام ڈومینز آتے ہوئے اب روحانیت اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ ایک سوال اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں کہ کیا مراقبہ ترک دنیا کا نام ہے؟ پہلے تو میں مختصراً یہ کہہ دوں کہ ترک دنیا کا نام نہیں ہے. آپ ساری دنیاوی اپنی جو ضروری دلچسپیاں یا فرائض ہیں ان کے ساتھ ان کو بہتر طور پہ آپ ادا کر سکتے ہیں مراقبے کے ساتھ. ٹھیک. اچھا, باطنی حواس کی جو بات ہے تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل انسان کیا ہے. کیا اصل انسان وہ ہے جو ہم سب ہیں یہاں, ہم ایک مادی وجود کے ساتھ ہیں, یا اصل انسان کچھ اور ہے؟ تو اس بارے میں روحانی اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ اصل انسان جو ہے وہ روح ہے. ٹھیک ہے. اور روح اس مادی دنیا میں عالم ناسوت میں آنے سے پہلے بھی موجود تھی, اور یہاں اس نے اپنے مظاہرے کے لیے یہ جسم اختیار کیا ہے, اور جب یہاں سے اس کا سفر ختم ہو جائے گا
تو روح دوسرے زون میں چلی جائے گی, جسم ختم ہو جائے گا, گل سڑ جائے گا, مٹی ہو جائے گا, لیکن We have actually established this. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جی. تو باطنی حواس جو ہیں وہ دراصل روح کے حواس ہیں, ٹھیک ہے, اور روح اپنے حواس کو حواس خمسہ کے ذریعے بھی بروئے کار لا رہی ہے, لیکن حواس خمسہ سے علیحدہ بھی روح کنیکٹڈ ہے اور روح کے حواس متحرک ہیں. ٹھیک ہے, مراقبے کے ذریعے آپ ایک ریلیشن شپ بناتے ہیں یا ایک رابطہ بناتے ہیں یا ایک کوئی جوڑ لگاتے ہیں جہاں پہ آپ ان مادی حواس اور روحانی حواس کا آپ ایک اتصال یا ملاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا جو اظہار ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک اس کی مثال دی چھٹی حس, لیکن چھٹی حس جب کوئی سمجھ میں نہ آیا کہ پانچویں حواس کے بعد کیا نام رکھیں تو اس کا نام چھٹی حس رکھ دیا گیا. تو چھٹی حس کسی ایک حس کا نام نہیں ہے, بلکہ چھٹی حس کے بھی آپ بہت سارے حسیات کے مجموعے کا نام, حسیات کے مجموعے کا چھٹی, نام. ساتویں, آٹھویں, 13ویں تک جاتے ہیں. جی. تو دراصل مراقبے کے ذریعے آپ اپنے ان باطنی حواس کو بیدار اور متحرک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک ایسا ریلیشن شپ بناتے ہیں کہ آپ کا جو مائنڈ ہے, یہ جو برین ہارٹ ہے, وہ ان نشریات کو ٹھیک طریقے سے وصول کرنے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک بات یہاں پہ ہو رہی تھی, میں ذرا سی اس میں ایک نوٹ ڈالنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جو نشریات ہو رہی ہیں وہ ہم سب ریسیو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, بلکہ اگر ہمارا ریسیور ٹھیک ہے تو ہم ریسیو کر رہے ہیں. ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو ریسیو سب نہیں کر رہے. یہ تو سمپل سی مثال ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز تو سارے آ رہے ہیں, لیکن میرا اگر ٹی وی ٹیون نہیں ہے, ریسیور ٹیون نہیں ہے, تو میں نہیں کروں گا. ویری ویل سیڈ. ٹھیک ہے. تو باطنی حواس در حقیقت روح کے حواس. اچھا ڈاکٹر صاحب, مراقبے کے ذریعے ہم اپنے ریسیور کو اتنا ٹیون کر لیں گے کہ ہم وہ کائناتی نشریات ریسیو کر سکیں. بالکل اس طرح ہے. بالکل اسی طرح. دیکھیں ہمارے اس کمرے میں یہاں بی بی سی موجود ہے, یا سی این این موجود ہے, یا ٹی وی 1 موجود ہے, یا سارے چینل موجود ہیں. اب اس کے لیے مجھے ایک ڈش چاہیے, ٹھیک ہے, پھر مجھے ایک ریسیور چاہیے, پھر مجھے ایک ٹی وی سیٹ چاہیے. اس کے بعد سب کچھ موجود ہے, پتہ چلا جی وہ سگنل ریسیپشن ٹھیک نہیں آ رہا, ڈیجٹ سے آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ پکسل آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ جی آپ کا تار ٹھیک نہیں ہے, تار میں 2 جگہ سے جوڑ لگا ہوا ہے. کنیکٹیوٹی اسٹرانگ چاہیے, اسٹرانگ کنیکٹیوٹی چاہیے. اب مراقبہ وہ کنیکٹیوٹی آپ کو دیکھیں ساری چیزیں چاہیے, اوپر ڈش, سیٹلائٹ, ٹیلی ویژن, اور ایک ایسا وائر جو جگہ جگہ سے ٹوٹا کٹا پھٹا نہ ہو, اسٹینڈرڈ ایک وائر ہو. تو مراقبہ آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ الٹیمیٹ کنیکٹیوٹی کا ٹول ہے. طارق صاحب, 5 سینسز کی دنیا میں رہتے ہوئے اختیاری طور پر, کیونکہ وقت ہمارا اب ختم ہو رہا ہے, اختیاری طور پر اس کنیکٹیوٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس کا مطلب ہم مراقبے کی ایکسرسائز انیشیٹ کریں گے. ہم اگلے آنے والے پروگرامز میں اس پہ ظاہر ہے بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے. کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پوری فلسفی ہم نے ڈسکس کی ہے, اس کا نیٹ آبجیکٹو کیا ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس مراقبے سے؟ ڈاکٹر صاحب کی کنیکٹیوٹی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ نشریات کی اگر بات کریں تو ایشو نشریات کا نہیں ہے, اللہ پاک کی رحمت سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ریسیور کا مسئلہ ہے. اچھا ظاہر ہے وہ ریسیور کس طرح ہم اپنا اپڈیٹ کریں اس پہ بھی بات ہو گئی. مراقبہ اس کا بہترین ذریعہ ہے. اچھا اب دیکھیں, ہر پروسیس کے کچھ لیولز ہوتے ہیں اور کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اس مراقبے کی ایکسرسائزز میں مختلف طریقوں سے آتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے اپنا اپنا لیول اچیو کرتے ہیں. جو جس لیول پر پہنچا اس کو اتنی ہی, ایک ایسا لیول بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آڈیو ریسیو کرے, پھر اور امپروو کر سکتا ہے اگر وہ, تو ایک ایسا لیول ہو سکتا ہے کہ آڈیو کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر ویک سی ویڈیو آئے, اور بیسٹ فارم کیا ہے, آڈیو بھی آ رہی ہے, ویڈیو بھی آ رہی ہے, اور دونوں ایکول آ رہی ہے. اس کا مطلب اب آپ کی آئیڈیل کنیکٹیوٹی ہے, جس کا ایک مقصد یہ ہے. پر اگلے پروگرام میں یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ یہ آئیڈیل کنیکٹیوٹی کیسے حاصل کی جائے. دیٹ از دا پروسیس آف مراقبہ, میڈیٹیشن. بالکل ٹھیک. ایک چیز اور ایڈ کر دوں, باطنی حواس میں ایک چیز میں ذاتی خیال ہے کہ اور ایڈ ہو جانی چاہیے تاکہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے. ایگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باطنی حواس ریئل لائف میں کیا ہے. دیکھیں, ہم فار ایگزامپل ابھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا انلائٹنڈ نہیں ہے اور ہم سب شعوری اور انہی فزیکل 5 سینسز میں بیٹھے ہوئے ہیں.
کیا ہمیں اس وقت ملائکہ دکھ رہے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں دکھ رہے؟ اچھا دکھ نہیں رہے, کیا ہمیں ان کی, اگر وہ ہمیں پکارے ہیں تو کیا وہ ہمیں ان کی آواز آ رہی ہے 5 فزیکل سینسز میں؟ نہیں آ رہی. یہ انڈیکیشن یہ ہے کہ ابھی ہماری کنیکٹیوٹی اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم ان سین کو ایکسپلور کر سکیں. عام زبان میں ہمارے باطنی حواس یا روحانی حواس اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے برابر میں کھڑے ہوئے وہ آواز دے رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے کسی کو آ بھی رہی ہو. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح ان سین دنیا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, اس کا نظر نہیں آ رہی ہے یا وہاں کی کوئی ایکٹیویٹیز ہمارے کانوں تک نہیں آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے ابھی ہم صرف اپنی لمیٹڈ عالم ناسوت کے 5 فزیکل سینسز میں ہیں. ٹو اینڈ اٹ, پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, پچھلے کسی پروگرام میں غالباً ریئلٹی آف ایڈم میں, کہ جب آدم کو کریٹ کیا تھا تو آدم کس کس کے درمیان تھے؟ اللہ پاک اور ملائکہ. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیے اللہ پاک کا بھی ان سین ورلڈ سے تعلق ہے اور ملائکہ کا بھی ان سین ورلڈ سے تعلق ہے. آدم اللہ پاک کی حکم سن بھی رہے تھے, جواب بھی دے رہے تھے, اور آدم وہ بھی سن رہے تھے جو اللہ پاک ملائکہ سے کہہ رہے تھے. اس کا مطلب ہے ایٹ دا ٹائم آف کریشن بائی ڈیفالٹ آدم کو وہ علم حاصل ہے کہ وہ غیب کی دنیا جان سکتا ہے. ٹھیک. وہ الگ بات ہے کہ جب جنت سے نکالے گئے تو غیبی انکشافات اٹھ گئے. مراقبہ بیسیکلی از گیٹنگ دا لاسٹ پیراڈائز. کیا اچھی بات ہے. دوبارہ آپ اس لیول پر آ جائیں کہ آپ, کیونکہ دیکھیں انسان کو تو متقی تک نہیں کہا گیا اگر وہ غیب نہیں جانتا ہے تو. بالکل ٹھیک. سورہ بقرہ کو آپ شروع کریں تو شروع میں اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ متقی کون ہیں. بہت مشکور ہوں, اور ظاہر ہے یہ گفتگو میں نے آپ کی انٹرپٹ کی ہے اس وقت, لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا. اور ناظرین, جو نقطہ اب تک سامنے آیا ہے, جو ہم نے بیسک فلسفی مراقبے کی یہاں ان 2 پروگرامز میں اسٹیبلش کی ہے, جس کی بیس پہ ہم آگے مذاہب کس طرح مراقبے کو دیکھتے ہیں, ماڈرن سائنس کا کچھ کلو ہم نے آپ کو دے دیا, کچھ ہم آگے آپ کے سامنے مزید معلومات پیش کریں گے. اور اس کے ساتھ ہم جب ہم مذاہب کی بات کریں گے تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بالخصوص ابراہیمی مذاہب میں, اور اس میں بالخصوص دین اسلام میں, ظاہری طور پر جب کوئی مراقبے کی ایکسرسائز نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن جو فلسفہ صلاح ہے وہ کیا ہے, جب ہم کس طرح سے اپنے اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں عبادات کے ذریعے, اور وہ مراقبے کو کس طرح سے وہ عبادات اس ارتکاز توجہ کو انڈورس کرتی ہیں, اور کس طرح ہم اپنے ظاہری حواس میں رہتے ہوئے ان حواس کی اگلی سٹیج پر شعور سے لاشعور پہ جا سکتے ہیں, کس طرح ہم ٹرانسینڈ ہو سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے باطنی حواس کو اجاگر کر سکتے ہیں, کس طرح ہم ان کی نشو و نما کر سکتے ہیں. یہ تمام باتیں ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں کریں گے. چلتے چلتے جو آخری بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے ایک شعر ذہن میں گونجا. غالب کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز کو وہ اپنے قلم کی جنبش اور اس کی چرچراہٹ کی آواز سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں دراصل یہ میں نہیں لکھ رہا, بلکہ یہ وہ مضامین ہیں, یہ وہ خیالات ہیں جو میں غیب سے موصول کر رہا ہوں. گویا ایک انڈیکیشن ہے ان باطنی حواس کی طرف کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اس لیول پر ریفائن کر کے لا سکتے ہیں کہ پھر غیب سے کائناتی انداز میں منتشر اور نشر ہونے والے خیالات ایک نقطے پر مرکوز ہو جائیں, اور پھر وہ نقطہ ان مادی حواس کے ذریعے اظہار بن جائے. اجازت دیجیے, اللہ محافظ.